نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں جب آپ پہلی دفعہ داخل ہوئے تو مہاجرین و انصار کو جمع فرمایا۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، کافر کے لیے نہیں ہے، مسلمان۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانے کو عام کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، دنیا سو رہی ہو تم اس وقت اللہ کو منانے میں لگ جاؤ، نماز پڑھو۔ یہ تینوں کام ایسے ہیں جو دنیا میں آج تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سلام نبی علیہ السلام معراج پر گئے تو رب ذوالجلال کی خدمت میں آپ نے تحیات کو پیش کیا۔ اللہ نے گفتگو نہیں فرمائی، پہلے آمنہ کے لال نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سلام تو اللہ کو کیا نہیں جا سکتا، اللہ خود سلام تھے۔ اللہ کی خدمت میں تحیات بھی پیش کی جا سکتی تھی، نبی علیہ السلام نے کر دی اور قرب کی۔ تو اللہ پاک نے اپنی گفتگو کا آغاز یوں نہیں فرمایا انی انا اللہ، اللہ نے گفتگو کا آغاز فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، میرا پیارا، میرا لاڈلا، میرا نبی، آپ کو میرا سلام۔ سامنے تھے نا رب کے، ایہا النبی کا مقصد یہ ہے کہ سامنے، جیسے آپ مجھے دیکھیں گے یا شیخ، میں سامنے ہوں تو کہہ رہے ہیں، اگر میں نہیں ہوں تو پھر آپ یا شیخ نہیں کہہ سکتے، ہوا شیخ، وہ شیخ۔ آمنہ کے لال اللہ کے بالکل سامنے تھے، ایہا النبی السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتی لے لو۔ یہ پہلا ہدیہ ہے اللہ کا محبوب کے لیے۔ اب نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ نے سلام، سلامتی، برکت اور رحمت میری جھولی میں ڈال دی، اب تقسیم آپ کریں، میں نے آپ کو دے دی ہے، تقسیم آپ کر دیں۔ واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے، میں محمد تقسیم کر دوں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ملی؟ سلام، رحمت اور برکت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ نے ڈال دی۔ آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، نبی علیہ السلام نے آگے تقسیم کر دی۔ اب یہ وہاں سے آ گیا نا، عرش سے سلام۔ نبی علیہ السلام نے مدینے میں فرمایا کہ افشوا السلام، آپ بھی سلام کو عام کرو۔ صحابہ کو کوئی کام نہیں، ایک دوسرے کو ملتا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام، حکم جو ہوا تھا۔ حتیٰ کہ ہمیں سلام کی اتنی اہمیت سمجھ آئی کہ جب ہم نماز سے فارغ ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا الہ الا اللہ پہ نماز ختم نہیں کرتے، اذان ہوتی ہے۔ نماز جیسی عبادت کا اختتام مخلوق کے لیے وہی دعا پڑھنی پڑے گی جو رب نے اپنے محبوب کے لیے پڑھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مخلوق کے لیے۔ اچھا مجھے نظر تو کوئی نہیں آیا، پر میں نہ آئے، جو دیوار سے آگے ہے وہ بھی میرے سلام میں شامل ہے، جو پیچھے ہے وہ بھی شامل ہے، جو ادھر ادھر ہیں سب اس میں شامل، جو انسان ہے وہ شامل ہے، جو جنات مسلمان ہیں وہ بھی شامل ہے۔ نبی اسلام نے حجۃ الوداع میں، کیونکہ زندگی میں 3 حج کیے، 2 نفلی اور 1 فرض۔ حالانکہ جب حج فرض ہوا تو 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نہیں گئے، صدیق اکبر کو بھیجتے تھا۔ آخری سال آپ نے حج کیا، وہ زندگی کا آخری سال تھا۔
آپ نے حجۃ الوداع میں اپنی ایک جماعت سے فرمایا کہ میں محمد تمہیں ایک امانت دینا چاہتا ہوں، یہ میری امانت آپ آگے پہنچا دو میرے چاہنے والوں کو، محبین کو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی امانت ہے؟ فرمایا میرا سلام ہے، یہ امانت ہے، تم آگے دے دینا، ان کو کہہ دینا وہ آگے دے دیں گے، وہ آگے دے دیں گے، وہ آگے دے دیں گے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ جب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں نے وہ امانت آپ کے سپورٹ کر دی، اور جب آپ مجھے سلام کرتے ہیں تو آپ نے بھی وہ فریضہ ادا کر دیا اور امانت میرے حوالے کر دی۔ یہ امانت ہے مدینے میں۔ حتیٰ کہ سلام میں اتنی فضیلت ہے، اہمیت ہے کہ خالی مسجد میں بھی آؤ، خالی گھر میں بھی جاؤ تو تب بھی کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ بلکہ اگر آپ قبرستان میں داخل ہو جاؤ تو وہاں بھی آپ کو کہنا پڑتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ اسلام کی اہمیت، بلکہ جنت کے اندر رب ذوالجلال ہمیں جب آ کے تشریف لے آئیں گے دیدار کرانے ہمیں، انشاءاللہ میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، یقیناً کریں گے۔ اور جو کہے پتہ نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ نا امیدی شیطانی وسوسہ ہے۔ اور یقین میرے اللہ کی رحمت کے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نبی علیہ السلام فرمایا اگر میرا رب اس کے بدلے میں مجھے ساری کائنات دے دے، حکومتیں دے دے، خزانے دے دے، اور اللہ فرمائے یہ آیت واپس کر دو، میں محمد یہ نہیں جانے دوں گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم میری رحمت پہ امید تو لگاؤ، ہم اسی وجہ سے تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جنت میں اللہ پاک فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم، اللہ ہم سب کو سلام کریں گے جنت میں۔ تو میرے دوستو یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، آگے اطعم الطعام، کھانے کو بھی عام کرو۔ سلام میں تو اس کو کرتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں۔ آج سلام کی حالت یہ ہو گئی ہے جس کو میں پہچانتا ہوں السلام علیکم، جس کو نہیں پہچانتا نہیں نیچے منہ کر کے گزر جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا نہیں تھا، میں نے سلام نہیں کیا۔ نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ کی تربیت میں گھٹی میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ جب آپ یہاں سے باہر دروازے تک جائیں جو ملے السلام علیکم، السلام علیکم، دکاندار ملے، راہگیر ملے، کوئی بھی ملے السلام علیکم، 10 بندے ٹھہرے السلام علیکم، بھلے وہ غور سے دیکھیں آپ کو، ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے ہمیں سلام کیوں کیا، حالانکہ ہم ان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ جس کو جانو اس کو سلام کرو، یہ کیا بات ہے؟ سلام کون کرو، خاوند بیوی کو کرے، بیوی خاوند کو کرے، استاد شاگرد کو، شاگرد کتابوں میں لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جب کوئی خاوند بیوی کو اور بیوی خاوند کو محبت سے سلام کرتے ہیں، چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں، مسلمان کو سلام کر، ابھی ان کے ہاتھوں سے جدا نہیں ہوتے، نظریں چہروں سے جدا نہیں ہوتی کہ اللہ پاک دونوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ سلام دعا ہے اور صرف مخصوص ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ کافر کو سلام نہیں، وہ جو تمہیں کہے تم کہہ دو، وہی وہ آپ کو کہ السلام علیکم، آپ کو وعلیکم، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کو وعلیکم۔ جو بھلائی میرے سے چاہتے ہو میرے لیے تو میں بھی چاہتا ہوں اللہ تجھے دے، تم میرے لیے ہلاکت چاہتے ہو تو پھر تو بھی اسی کا مستحق ہوگا۔ اطعم الطعام، کھانے کو عام کرو۔ مسئلہ یہ ہے ہم تو اس کو کھلاتے ہیں جس سے آشنا ہو، جیسے سلام اسی کو کرتے ہیں، اس کو بیٹھنے دو، اس کو اٹھا دو، اس کو نہیں بلانا، میری خیرات میں بھی نہ آئے۔ اطعم الطعام، گناہگار کھائے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر پکتا تھا نا، 100 اونٹ پیاز کے چھلکوں کے بوریاں 100 اونٹوں پہ لدی جاتی تھی جنگل میں پھینکنے کے لیے، ایک دن کے کتنے لنگر پکتا ہوگا؟
100 ऊंट, प्याज के छिलके। खाता कौन था? पाबंदी नहीं थी। हिंदू खाए, सिख खाए, ईसाई खाए, पारसी खाए, मुसलमान खाए, नेक खाए, मर्द खाए, और लंगर चलाओ। उस फायदा क्या होता था? फायदा ये होता था अहले ईमान का वो जो निवाला है किसी काफिर के पेट में दाखिल होता जाता, ईमान का नूर पैदा हो जाता। 10 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, फिर लंगर खिला गया, हलाल लुकमा पेट में। पता था कि जब तक इनके खून में तब्दीली नहीं आई, खून में तब्दीली आती है निवाले से, ग़िज़ा से, अक्ल हलाल से। तो उन्होंने कहा मैं हलाल बना देता हूं, भले ये लोग खाएं। और जब वही हलाल उनके पेट में गया तो उनकी सोच ही बदल गई, उनके ख्यालात बदलने लगे, वो हक्कानियत को समझने लगे, और 10 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अत्'इमु अत्'ताम का फायदा देता। एक साहब रसूल के बाद एक मेहमान आया तो घर वाले से खुशी में पूछा कुछ चीज खाने को। उन्होंने कहा 1 रोटी आपका हिस्सा रखा है। हजरत अली के घर में 3 रोटियां पकती थी, एक हजरत अली खाते थे, एक सैयदा और एक बच्चे। बल्कि जो सैयदा के पास हिस्से की रोटी होती थी वो उसको आधी आधी कर लेती थी, आधी खुद खा लेती थी, आधी अपने अब्बा जान की खिदमत में पेश कर गया, और फिक्रमंद रहती थी कि हम तो खा रही हैं लेकिन मेरे बाबा के पेट पे पत्थर होगा। ये वो हस्ती थी जिनके लिए रब ने कायनात बनाई। इख्तियारी जिंदगी थी, याद रखना। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तो सब कुछ देना चाहते थे। सलमान अलैहिस्सलाम को बादशाही मिली चंद खित्तों की, महदूद फिजा की, महदूद हवा की, महदूद। लेकिन आमना के लाल को फरमाया जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक आपकी मुस्तफाई है, लामहदूद। ये तो आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना फअमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ये तो नबी रसूल ने खुद मांगी, इख्तियारी नहीं। अत्'इमु अत्'ताम, साहबी रसूल ने, साहबी एक रोटी थी, फरमाया कि साहबी सफर से भूख लगी ऐसे, एक रोटी ना मेरी भूख मर गई नहीं थी। तो बैठ गए तो अचानक ऐसे पीछे से हट के बत्ती को बुझा दिया, अंधेरा कर दिया। सुभान, भूख तो खुद को भी लगी थी और खुद मुंह चलाते रहे ताकि मेरे साथी को पता चले कि मैं रोटी खा रहा हूं, और ताकि इस दोस्त का, सहाबी का पेट भर जाए, अत्'इमु अत्'ताम का मकसद पूरा हो जाए जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। तो इसलिए खाने को आम करो, कभी बुखल नहीं करना खाने में, और खाना अच्छे से अच्छा खुद और हल्का तलबा को, हल्का मसाकिन नहीं। खुद इतनी अच्छा भले ना खाओ लेकिन मेहमानान के लिए आला इकराम हो, इकराम मुस्लिम। तो मेरे दोस्तों, फसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, कि रात को नमाज पढ़ो जब दुनिया सो रही हो। आपके पास तो इतनी मौका है, इदारा, खानका, हजरत, इतनी मौका है कि मैं समझता हूं शायद ही किसी के पास होगा। आप इन लम्हात को कीमती बनाएं, पछताना न पड़े कल को आपको कि वक्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई, सो गया जब वक्त तो बेदार आंखें हो गई, फिर क्या फायदा होगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों कदर फायदा उठाएं। फसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, इतनी बड़ी रातें हैं, सो के बंदा थक जाता है। कभी रात को उठ के वुजू करके, और मजा आता है, तालिब इल्मी की इबादत का बड़ा मजा है। फिर तो बंदा जंजाल में फंस जाता है। आज जिस अमल की आपको आदत पड़ जाएगी, यकीन करो ये आपको सारी जिंदगी काम आएगी। आदत होती है। मेरे वालिद साहब मुझे फरमाते थे, जब मैंने ये तस्बीह और ये पगड़ी बांधी तो मुझे वालिद साहब ने बंधवाई 1981 में। तो मैंने कहा कि ये तो अभी मैं 24 साल उम्र है मेरी, तो मुझे शर्म आता, लोग कहेंगे ये अभी से पीर बन रहा, ये तो रिया हो जाएगा, ये तो दिखावा हो जाएगा, मैं आशा भी उठाऊं। तो वालिद साहब बहुत शफीक थे, बहुत मेहरबान थे। मुझे फरमाया कि हर अमल पहले रिया होता है, करो कोई मसला नहीं है, तुम रिया करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं,
لیکن کرو, چھوڑنا نہیں ہے کہ ریا ہے میں کیوں کروں. یہ ریا ایک دن عادت بنے گی اور عادت ہی ایک دن عبادت بنے گی. میں حقیقت بات کر دوں, اب باکڑی باندھنے میں نہ کبھی خوشی ہوئی ہے, نہ کبھی فکر ہوا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, نہ اس کی تو وہ ایک عادت سی بن گئی ہے. اس عادت کو رب نے عبادت کا درجہ دے رکھا ہے. عصا اٹھاتے ہیں یا کوئی بھی نہیں, جو والد صاحب نے ہماری تربیت کی تھی وہ ہماری اس وقت تو ریا نظر آتا تھا, بعد میں ایسا ایسا وہ عادت بن گئی. 40 سال ہو گئے اس بات کو. فصلوا باللیل والناس نیام, آدھی رات کو اٹھ کے نماز کا 2 سجدے دے دیا کرو. ہمارے بزرگ تھے, 120 سال عمر تھی, یہ عبد المالک سے ظفر آباد خان میلے کے بڑے حضرت سے بیعت تھے, بہت بڑے عالم تھے اور اتنی چھٹانگوں میں وزن تھا, ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لوگ آتے تھے, بڑے اللہ والے تھے. تو میرا اکثر ان کے ساتھ سفر رہتا تھا, بہت محبت کرتے تھے میرے ساتھ. 3 مہینے کومے میں رہے تو میں ان کی زیارت کے لیے گیا. مجھے کسی نے کہا کومے ہے, ہوش تو نہیں ہے. میں نے کہا ان کو نہیں ہے, مجھے تو ہے. وہ مجھے نہ دیکھے, میں کسی جنتی کو دیکھ لوں گا, کسی نیک کو دیکھ لوں گا, مجھے تو میری آنکھیں تو ٹھنڈی ہوں گی نا, میرا تو شعور بھی کام کرتا ہے نا. جنتی کو دیکھنا بھی جنت کا ذریعہ بنے گا. تو جب میں گیا تو 3 مہینے بعد ان کے کان میں, ریاض خان ہے, اس نے کہا کہ میرا نام محمد شاہ مسکین پور سے آیا ہے. ایسے اٹھ کے بیٹھ گئے, کھومے سے اٹھ کے بیٹھ گئے, نام سنتے ہی. وہ تو ان کی بیٹیاں داماد سارا حال حل ہوگی گاؤں میں کہ وہ تو اٹھ بیٹھی ہے. سارے لوگ اکٹھے ہو, خیریت ہے, ٹھیک ہے, 2-3 باتیں کی اور یعنی غمناک شکل میں تھے, اداس شکل میں, مسرور نہیں تھی طبیعت. تو میرے سے ایسے پوچھنے کے بعد پھر مجھے فرمایا کہ مجھے اب اجازت ہے. میں نے کہا اجازت. اسی وقت پھر لوگ پھر کومے میں چلے گئے, خود اجازت مانگ لی میرے, پھر کومے میں چلے گئے. بڑی دنیا تھی دیکھنے والی. پھر وہ بیچارے 1.5 مہینہ اور کومے میں رہے اور جب وفات کا ٹائم آیا پھر ہوش میں آ گئے. پھر سب کو جمع کیا کہ میرے وفات کا وقت آ گیا ہے, میرے مرشد نے کہا تھا تیرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا, آج میں آخری وقت میں پہنچ گیا ہوں, تم سارے میری توبہ کے گواہ بنو پہلے, پھر میرے کلمے کے گواہ بنو. پہلے انہوں نے توبہ کے کلمات پڑھے, پھر کلمہ پڑھا اور پھر اللہ کے پاس چلے گئے. مجھے انہوں نے نصیحت فرمائی کہ آپ کیونکہ رات دن سفر میں رہتے ہیں اور معمولات آپ کے بہت ٹائٹ قسم کے ہیں, بیانات سے بندہ تھک جاتا ہے, سفر میں تھک جاتا ہے, کچھ زیادہ کھانے سے بھی تھک جاتے ہیں. ہماری عادت ہے, کیا کریں, ہماری عادت تو کم ہے لیکن لوگ ہمیں مجبوراً کھلا دیتے ہیں. نہیں تھوڑا سا کھا لیں, تھوڑا سا کھا لیں. وہ تھوڑا سا کھاتے کھاتے بھی بندے کا پیٹ یہاں ہو جاتا ہے. ایک پنجابیوں کا پیر تھا, تو ایک چک میں گیا تو وہ ایک گھر میں گیا تو 300 گھر تھے چک میں. تو انہوں نے کہا روٹی نہیں, بس ایک نوالا, ایک ادھر کھایا ایک ادھر کھایا, ایک 300 گھر کے 300 نوالے کھائے. تو بیچارہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. پھر لوگ گئے کہ پیر صاحب تھوڑا کھاتے, نہیں کھاتا کچھ بھی نہیں, بس ایک برکی لائی, ایک گھر ہے, وہ برکی 300 گھروں کی برکی تھی. پیٹ تو پھٹنا ہی تھا. پھر جیسے یاجوج ماجوج آئیں گے نا, اللہ اکبر, یاجوج ماجوج جب فتنہ دجال کے بعد یاجوج نکلے ہیں, یہ فوراً دجال ایران کے شہر اصفہان میں ظاہر ہوگا جہاں 70,000 یہودی ہے. ایک دن 40 دن کا, 1 سال کا, اگلا دن مہینے کا, اگلا ہفتے کا, 37 دن اس کے جو ہوں گے وہ نارمل ہوں گے. 40 دن اس نے دنیا میں رہنا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قبۃ مینارۃ البیضاء جامع مسجد دمشق میں, امام مہدی بھی موجود ہوں, یا نماز پڑھیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے, یا بحث دجال کو ڈھونڈنے لگے, دجال کدھر ہے, وہ کہیں گے ادھر گیا. مقام لد, جب وہاں آج بھی یہودی قابل, وہاں جا کے جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا ایسے پگھلے گا جیسے نمک پہ پانی ڈالو پگھلتا جاتا, ایسے پگھلے خوف.
حالانکہ صدیوں سے موجود ہے دجال. تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے خنجر پھینکیں، آج تک میرے رب نے میرا وار قضا نہیں کیا، دجال مر جائے. یا وہ مرے گا یا پیچھے سے یاجوج ماجوج. اتنی بڑے قد، بڑے پیٹ، نہ کچا چھوڑیں گے نہ پکا چھوڑیں گے، نہ ہرا نہ خشک، درخت کیا، اناج کیا، گھاس کیا، گندم کیا، کھاتے جائیں گے کھاتے جائیں گے کھاتے، اتنی کہ زمین خشک ہو جائے گی، دریا خشک ہو جائیں گے. یعنی ایک سمندر ہے ترکی اور شام کے درمیان 30 کلومیٹر لمبا، 10 کلومیٹر چوڑا. اس میں جب داخل ہوں گے پانی پینے کے لیے، جب ان کا آخری پہلا بندہ آگے نکلے گا پی کے، جب آخری داخل ہوگا اس کے لیے پینے کا پانی نہیں ہوگا. 30 کلومیٹر کا پانی صاف کر قوم آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں اللہ اس فتنے سے بچائے، ہمارے تو جانور مرتے ہیں، ہمارے تو اپنے کھانے کو کچھ نہیں بچا. عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے سامنے نہیں جائیں گے کہ ان کا کون مقابلہ کرے. قد دیکھو ان کے پیٹ. عیسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، وہاں اللہ سے جا کے بات کریں، اللہ تو ہی ان کو ختم کر. رات کو سوئیں گے کیڑا ایک کاٹے گا چھوٹا. اللہ کی نظام یہ کہ اللہ جتنی بھی کوئی طاقتور ہو اس کو طاقت سے نہیں مارتا. نمرود کو مچھر سے، فرعون کو پانی کی لہر سے، ابابیلوں سے، ابرا کو مختلف چھوٹی چھوٹی، ان کے لیے بھی ایک کیڑا. رات کو سوئیں گے صبح کو ایک بھی زندہ نہیں ہوگا. اتنی پیٹ پھٹیں گے، بدبو آئے گی کہ بدبو پھیلتی جائے گی. لوگ آئیں گے اس طرح کوئی دعا کرے یہ بدبو سے بھی جان چھوٹے. پھر پرندے پیدا ہوں گے جن کے پر ہاتھی کے برابر، پرندے اونٹوں کے برابر ایسے اٹھائیں گے سمندر میں، بو ختم نہیں ہوگی. پھر بارش آئے گی مشرق سے مغرب تک، شمال جنوب سے، بیک وقت پوری دنیا میں بارش. زمین سیراب ہو جائے گی، وہ دھل جائے گی، جو سوکھی چیزیں ہیں اگائیں گی، برکات کے دروازے کھل جائیں گے. کتابوں میں لکھا ہے زمین پھر سے ایسے پاک ہو جائے گی دھرتی جس دن آدم علیہ السلام نے پہلا قدم زمین پہ رکھا تھا اور زمین پاک تھی. اس طرح پاک ہو جائے گی زمین. پوری دنیا میں بہار آ گئی. 7 سال عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ رہیں گے اور وہ حج بھی کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، مدینے میں مدفون ہوں گے، وہاں وفات. لمبی بات ہو جاتی. پھر اطعموا الطعام یعنی کھانا کھلانے. فصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو. میں کہتا ہوں آپ دن بنا لیں، جیسے آپ نے مختلف کاموں کے دن بنائے ہوئے ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ پڑھیں، تہجد میں اٹھے، عادت بنائیں. دماغ تر و تازہ ہوتا ہے. اسباق یاد کریں، مطالعہ کریں حدیث کا، قرآن کا، تفسیر کا، کتابوں کا. اس ٹائم اتنی دماغ تر و تازہ ہوتا ہے. ہم نے جتنی باتیں ذہن نشین کی ہیں ساری اس وقت کی ہیں. صبح وہ تو سورج طلوع ہوتا جاتا ہے، روشنی آتی جاتی ہے، انسان کا دماغ منتشر ہوتا جاتا ہے. یہ تقاضا، وہ تقاضا، یہ کرنا، وہ کرنا. جب تک آپ کی نظر روشنی کو نہیں دیکھتی، جب تک آپ کی نظر کسی اور کو نہیں دیکھتی، اس وقت تک آپ کی نظر اتنی محفوظ ہوتی ہے کہ آپ قرآن پہ ڈالیں سینے میں، حدیث پہ ڈالیں سینے میں. جب نظر منتشر ہوتی ہے، کیونکہ بزرگ نے لکھا ہے کہ میرے حافظے کا راز یہ ہے کہ میں نے کبھی بد نظری نہیں کی. بد نظری سے حافظہ ختم. شکوت الی وکیع لسوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی فعلم اللہ نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی. تو حدیث کا جو علم ہے یہ کل بخاری شریف کا ختم تھا ایک جگہ، غالباً حضرت سے بھی ان لوگوں نے وہاں کے لیے کچھ ٹائم دیے ہوئے ہیں. وہاں میں نے بات کی، میں نے کہا یہ جو حدیث ہے نا یہ در حقیقت قرآن کی ترجمانی ہے، اللہ کے فرامین کی ترجمانی ہے حدیث. ہمیں قرآن کہاں سمجھ آتا؟ صحابہ کو نہیں آتا تھا جن کی زبان تھی. صحابہ کو قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن میں اتنی تجلیات تھے، اتنی انوارات تھے، اتنی اثرات تھے، صحابہ کے سینے پھٹتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، یا رسول اللہ اس سے اللہ کیا چاہتا؟ جیسے یا ایھا الذین آمنو، جب یہ آیت آمنو کے لفظ سے کوئی اترتی، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں
کہ جب یہ آمنو کا لفظ ہمارے کانوں میں آتا ہم بجائے رخ آگے کرنے کے پیچھے بھاگتے تھے، دوڑتے تھے کہ یہ جو آواز آئی ہے یہ رب ہم سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، واپس چلو دیکھیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم آگے نہیں گئے، پیچھے مڑے، کیونکہ یہ رب ہم سے پیار سے بات کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی جتنی احکامات دین کے ہیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے بعد بیان کی قرآن میں۔ تشریح نبی علیہ السلام نے فرمائی پورے قرآن کے۔ جیسے اگر قرآن کی تشریح ہے حدیث، یقیناً ان هو الا وحی یوحی، ہم تو بات ہی نہیں کرتے، اللہ حکم دیتا ہم کر دیتے ہیں۔ تو جیسے قرآن کے ایک ایک لفظ کا پڑھنے کا ثواب، سننے کا ثواب، لکھنے کا ثواب، سننے کا پڑھنے کا ثواب، اسی طرح حدیث پاک کے بھی ایک ایک لفظ کا ثواب ہے، کیونکہ اس کی ترجمہ نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں جیسے بغیر وضو کے آپ قرآن نہیں پڑھتے، بغیر وضو کے حدیث بھی نہ پڑھا۔ حدیث کے تو آداب بہت زیادہ ہیں۔ کوئی اللہ کو کہہ دے او میرا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے اس طرح کا الفاظ نہیں ہے، وہ بے ادبی ہو جاتی ہے۔ ادھر تو آداب ہی زیادہ ہیں، تو حدیث کے لیے بھی آداب زیادہ ہیں، جیسے آپ کی ذات کے لیے ہیں، آپ کے فرمان کے لیے بھی آداب زیادہ ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ حدیث، پہلے تو حدیث اتنی قیمتی ہے، پہلے لوگوں نے ایک ایک حدیث کے لیے 10-10 لاکھ درہم دیے لوگوں کہ مجھے ایک حدیث سکھا دیں، مجھے 10 حدیثیں پڑھا دیں، آدھی بادشاہی لے لیں، اتنی خزانہ لے لیں۔ اب تو خوش نصیب ہیں، آپ اپنی مرضی سے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھر بھی آپ کو مفت میں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، مفت میں۔ اللہ اس کی قدردانی نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں چند طلباء جو یہاں حدیث پڑھنے والے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے جو حدیث کی اجازت، جو میں نے حدیث پڑھی ہے میں اپنی بتا دیتا ہوں، حضرت کے حکم سے میں آپ کے سامنے اس کی اجازت کے لیے کلمات ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو حدیث شریف پڑھی ہے مولانا حبیب اللہ صاحب فاضل دیوبند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، یاکی والے، میں نے مشکوٰۃ شریف ان سے پڑھی، انہوں نے حضرت مدنی سے پڑھی، میں نے پھر دوبارہ مشکوٰۃ شریف مولانا عابد صاحب سے پڑھی ہے، ان کو اجازت حدیث کی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ، انہوں نے مجھے بھی اجازت دے رکھی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید کلیم اللہ شاہ صاحب نے مجھے اجازت دی ہے، ان کو ان کے نانا سید مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، اور انہوں نے براہ راست بخاری شریف شیخ الحدیث مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ براہ راست۔ اور ایک نسبت میرے پاس محدث احمد اللہ کی بھی ہے مدینہ منورہ سے، اور ایک نسبت میرے پاس حدیث کی شیخ مولانا سید عباس الفاضل ہاشمی العباسی عراق بغداد میں 100 سال سے زیادہ عمر ہے، کئی سو کتابوں کے مصنف ہیں، 1800 حدیث کا طالب علم ہے ان کے پاس۔ تو انہوں نے بھی بلکہ ساجد سے لی بھی ہے، اور میرے سے 57,000 عرب کے شیوخ کو دلوائی بھی ہے، ان کی اجازت بھی اس عادت کے بعد۔ تو میں وہ ساری نسبتوں کا حوالہ، کچھ رہ بھی گئی ہوں گی بیچ میں آپ حضرات کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالی حدیث کی الدین بالاسناد، یاد رکھیں الدین بالاسناد، یہ دین اسناد سے چلتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ سند ہے حدیث کی، یہ میں نے آپ کو دی ہے، یہ دین کے شان ہے، دین کا نکھار ہے، حسن ہے کہ ہماری سندیں ہیں۔ مجھے کس نے اجازت دی، میں نے آپ کو دی، آپ آگے کہیں گے ہمیں فلاں نے دی، ہمارے بڑوں کو کس نے دی، وہ ساری سند ہے آج تک۔ جیسے دعائے انس ہے، سیدنا انس رضی، اس کی اجازت مولانا علی المرتضیٰ سے رحمۃ اللہ علیہ گدئی شریف والے جو میرے مرشد تھے اور ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، فاضل دیوبند تھے، تو 88 میں مسکین پور میری دستار بندی انہوں نے کرائی، تو وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دعائے انس کی اجازت دیتا ہوں۔
میں نے کہا اس کی کیا اجازت؟ فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔